الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ میں کس چیز کے بارے میں؟ مفعول بہی کے بارے میں. مفعول بہی کے بارے میں. مفعول بہی کے بارے میں جب ہم نے ساری باتیں پڑھ لی تو اس میں یہ آیا تھا کہ مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے. مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ چیزیں تھیں باب اغراء، تحذیر، اختصاص، اشتغال، تنازع نہیں، ایک تھا منادا. وہاں پہ شروع میں بتایا تھا منادا. آج ہم منادا کے بارے میں پڑھنے والے. منادا یاد ہے؟ منادا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ریکارڈ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، منادا کے بارے میں پڑھا. منادا کے بارے میں ہم نے بتائی. منادا پہلے تو منادا کہتے کسے ہیں؟ ایک سوال یہ. غلام علی، علی اصغر، سراغ علی، فرقان علی، منادا کہتے کسے ہیں؟ حروف ندا کیا ہے؟ منادا کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ اور پھر اس کا حکم کیا ہے؟ یہ مین سوال تو یہی ہوں گے نا. باب منادا میں اور بھی سوالات ہیں. چار سوال بہت اہم ہیں. منادا کہتے کسے ہیں؟ حروف ندا کیا ہے؟ منادا ہوتا کتنے طرح کا ہے؟ اور ان کا پھر حکم کیا ہے؟ حکم یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، بتایا تھا کہ منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا ایک ایسا اسم منصوب ہے. پہلی بات تو منادا ادھر مثال کے طور پر اسے حروف ندا کے ذریعے سے پکارا جائے، بلایا جائے. پکارا جائے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یا سعید، یا غلام سعید، یا غلام سعید، میں سعید کے غلام. تو میں یہاں پہ کسے پکار رہا ہوں؟ سعید کے غلام کو. ٹھیک ہے، سمجھ پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا غلام سعید مطلب یا فاطمہ پکار رہے ہیں، یا اللہ، یا زید. ٹھیک ہے نہیں؟ یا اور آیا اس کے علاوہ جو حروف ندا ہے اور تو اب یہاں دیکھیے یا سعید، یا سعید، تو یہاں پر کسے پکار رہا ہوں؟ یا آیا سعید ہو یا آیا سعید. تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی ابھی تو آپ کہتے کہ ایسا ایسا منصوب ہے. یہاں تو منصوب نہیں ہے. بتائیں گے کہ منادا جب معرفہ ہوتا ہے تو محلن منصوب ہوتا ہے، لفظاً مبنی ہوتا ہے. مبنی بار علامت را. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یا وہی مثال صحیح ہے، یا غلام سعید کے غلام کو بلا رہے ہیں. یا اخا سعیدین، یا اخا سعیدین ہے سعید کے بھائی. تو اخا منصوب ہے نہیں ہے؟ اخا میں علامت نصب کیا ہے فرقان علی؟ یا اخا سعیدین، یا اخا سعیدین، یا اخا سعیدین. علامت نصب کیا ہے؟ کہاں؟ اخا میں جو ہے، کیونکہ اسماء ستہ میں سے اور اسماء ستہ میں حالت رفع میں جو اعراب آتا ہے واو آتی ہے، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا. اخی، اخا، اخو، اخا، اخی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم جناب عباس کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا ابل فاضل. ابا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ابل فاضل. تو ابا کو منصوب پڑھتے ہیں، حالت نصب میں الف آتا ہے ابا. لیکن اگر یا نہ لگا کے ویسے پکارے نام لگتے ہیں ابو الفاضل. ابو الفاضل صحیح ہے نہیں؟ یا سمیت من ابل فاضل، میں نے ابل فاضل سے سنا ابل. تو لیکن یہ دیکھیے علامت اس میں فتح ہے، اس میں. بہرحال یہ بات اعراب کی تو پڑھ چکے ہیں پہلے. یہ بات ہماری منادا کی ہے، اس پہ غور کیجیے. تو منادا
ایک ایسا اس میں منصوب ہے، وہ منصوب لفظاً بھی ہو سکتا ہے محلن بھی، تو محلن کب ہوگا جب اسم وہ منادہ جب معرفہ ہو یا نکرائے مقصودہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منادہ ایک ایسا اسم منصوب ہے جس کو پکارا جائے ندا کے ذریعے سے، یعنی وہ ادات وہ کلمات جن کو آواز دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے یا ہے اس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، آ ہے حمزہ آ، یا آیا ہے یا حیا ہے آیا سعید، ٹھیک ہے۔ تو منادہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی غلام علی اصغر؟ منادہ ایک ایسا منصوب ہے جس کو اداتے ندا کے ذریعے سے پکارا جائے۔ اب دوسرا سوال پہ آئیے، دوسرا سوال کہ ادات ندا ہے کیا؟ کہا کہ ادات ندا 6 ہیں، 7 یا آیا آیا اے حمزہ مفتوحہ وا او جی، ٹھیک ہے۔ اب ان میں الگ ہے کہ یا تو کامن ہے، یا کامن ہے یعنی چاہے قریب والے کو لگنا ہو تو آپ کو یا کہہ سکتے ہیں، درمیان والے کو یا دور والے کو، لیکن باقی جو حمزہ ہے وہ قریب والے کے لیے، اگر قریب میں کہوں آ علی اصغر تو قریب والے کو اگر ندا دینی ہے تو آ، درمیان والے کو جیسے آیا یا جو بھی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہرحال تو ادات ندا بھی پتہ لگ گئے۔ اگلا سوال تیسرا یہ تھا کہ منادہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، منادہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیے منادہ یہ لفظ منادہ خود صرفی اعتبار سے کیا ہے؟ منادہ اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل کیا تھا اس کا؟ منادی، ندا دینے والا، منادی منادہ جس کو ندا دی جائے۔ اس میں مفعول کا کون سے باب سے ہے؟ جی، نادا ینادی منادی، اصل میں نادیا ضاربا یضاربو مضاربا، نادیا ینادیو منادی۔ اب آپ دیکھیں نادیا تھا، یہ کیا تھا ماضی اس کا؟ فائدہ نمبر 8 تو یاد معلوم ہی ہے، یا متحرک ماقل فتح نادا الف سے بدل جاتا ہے، واو یا متحرک کو ماقل فتح ہو تو اس لیے یہ نادا نادا یا نادا، یہ اصل میں مضارع تھا یونا دیو، یہ اس میں فائدہ نمبر 8 جاری ہوتا ہے۔ اس میں کون سا اعلان کا فائدہ جاری ہوتا ہے؟ فائدہ نمبر 3 کیا کہتا ہے اعلان کا فائدہ نمبر 3؟ واو مضموم ما قبل مضموم، یا مضموم ہو یا مکسور ہو، ما قبل مکسور، اور کلمے کے آخر میں ہو تو ان کو جاتی ہے، جیسے یدعو سے یدعو، یرمیوں سے یرمی، ینادیوں سے ینادی، ایسے بنائی نادا ینادی۔ اب آپ خود بتائیے کہ غیر ثلاثی مجرد سے یعنی ثلاثی مزید وغیرہ سے اس میں فاعل بنانے کے لیے، ثلاثی مجرد میں تو اس میں فاعل فاعل کے وزن پہ، اس میں مفعول مفعول کے وزن پہ آتا ہے، ناصب منصوب، لیکن غیر ثلاثی مجرد سے اس وزن پہ کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیتے ہیں، علامہ اور آخر کو کسرہ دیں تو اس میں فاعل منادیو تھا نا، منادیو، ابھی منادیو ہو گیا نا، اب تو تیسرا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، واو مضموم ما قبل مضموم یا مضموم ما قبل مکسور تب گرتا تھا، اب اس میں 8 کا جاری ہوا یا متحرک ما قبل تھا منادا، اس میں فاعل منادی رہے گا معافی۔ تو یہ منادا یعنی ندا دیا ہوا، یعنی جسے پکارا گیا، تو صرفی اعتبار سے منادا ورڈ کیا ہے؟ یہ اس میں مقبول ہے باب مفاعلہ، منادا جو منادا ہے یعنی منادا وہ اس میں منصوب ہے کہ جس کو ادات ندا کے ذریعے سے ندا دی جائے، پکارا جائے، پکارا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ دیکھیے آپ، منادا ہوتا ہے، منادا یا تو یا مفرد سے مراد کیا ہے؟ مضاف میں مضاف نہ ہو، یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف یا، تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ منادا یا مفرد ہوتا ہے یا مضاف یا شبہ، یہاں مفرد سے مراد تسنیہ مفرد نہیں ہے، مفرد سے مراد یا نہ یا
مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو اقسام خبر میں تھا. اقسام خبر میں مفرد سے مراد کیا تھا؟ خبر یا مفرد ہوتی ہے جملہ یا شبہ جملہ. مفرد یعنی جو جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو. اور مفرد جو تسنیہ جمع والا تھا وہ والا تھا. لیکن جو تسنیہ جمع نہ ہو. لیکن یہاں پہ مفرد سے مراد مفرد یعنی جو مضاف یا شبہ مضاف. اس کا مطلب یہاں پہ جو تسنیہ اور جمع مفرد تسنیہ جمع تینوں کو تینوں مفرد کہلائیں گے کیونکہ وہ مضاف نہیں مضاف شبہ مضاف نہ ہو. تو مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو تو چاہے وہ ویسے اعتبار سے مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو مفرد ہی کہلائے گا. سمجھ پا رہے نہیں؟ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقسام منادہ. ابھی منادہ جو مفرد ہے یہ بھی ہوتا رہتا ہوتا ہے. بولیے یا تو معرفہ یا یا تو مقصودہ ہوگا یعنی مقصودہ یا غیر مقصودہ. مطلب مقصودہ غیر مقصودہ نکرہ یعنی نکرہ تو آپ جانتے ہیں معرفہ جس کا مصداق معین نکرہ. کتاب کون سی کتاب معین نہیں ہے. رجل کون سا معین نہیں. لیکن نکرہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے مقصودہ اور غیر مقصودہ. نکرہ مقصودہ نکرہ ہے لیکن مقصود ہے. مطلب کوئی مرد جا رہا ہے میں اسے نہیں جاتا لیکن مرد دکھ رہا ہے مطلب یا رجلو یا رجلو معین ہے نہیں میرا نکرہ. لیکن ایک نابینا شخص روڈ کراس کر رہا ہو اسے پتا ہے بہت سے مرد ادھر ادھر گزر رہے ہیں لیکن معین نہیں ہے نابینا اسے تو پتہ نہیں. وہ کہہ رہے یا رجلن خذ بیدی اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لینا پتہ نہیں کون ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے تو اس کے لیے معین نہیں ہے وہ نکرہ. نکرہ تو ہے وہ یا رجل کامن مرد ہے لیکن اس کے مراد نہیں ہے وہ تو دکھ ہی نہیں رہا نا اسے کون مرد. بس یہ کہہ رہا ہے یا رجلن اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لینا. اب جو بھی مرد پکڑ لے اس کا روڈ کراس کرا دے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال حل ہو گیا. پہلا سوال منادہ کسے کہتے ہیں؟ منادہ ایک ایسا اس میں منصوب ہے جسے ادات ندا کے ذریعے سے پکارا. دوسرا سوال ادات ندا کیا ہے؟ 7 چیزیں یا آیا آیا. تیسرا سوال منادہ کی کتنی قسمیں. چوتھا سوال منادہ کا حکم کیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منادہ اگر معرفہ ہو یا نکرہ مقصودہ ہو تو محلاً منصوب ہوگا مبنی پر علامت مبنی پر علامت رفع کیا کیا ہے؟ اگر اسم مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع حالت رفع میں ضمہ. ٹھیک ہے. اور تثنیہ ہے تو الف. اور اگر جمع ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں سعیدون جا سعیدون. حالت رفع میں اگر فاعل بنائے سعید کو تو جا سعیدون واو ضمہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن دو سعید ہو تو جا زیدان زیدان الف ہے. جا زیدونا زیدونا تو واو ہے. تو لفظ میں تو مبنی ہوگا وہ علامت رفع کے اوپر یعنی مفرد ہے تو اب وہ مفرد تسنیہ جمع والا مفرد. مفرد ہے تو ضمہ تسنیہ ہے تو الف جمع ہے تو واو. آج مجمع مؤنث ہے تو ضمہ تب بھی ضمہ. اور اسماء ستہ میں ہے تو واو واو مبنی ہوگا علامت رفع پر لیکن محلاً منصوب ہی رہے گا کیونکہ منادہ ہے آخر. تو مبنی پر علامت رفع لیکن محلاً لیکن ان 3 حالتوں میں کون کون سی؟ نکرہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو وہ نکرہ کرو. منادہ اگر نکرہ ہے لیکن غیر مقصود ہے یا رجلن خذ بیدی اسے نہیں پتا تو دیکھیں میں نے کیا کہا یہاں پہ کیا کہا تھا یا رجلو دو یا رجلانی نے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں اسے کہوں گا یا رجلن خذ بیدی یا رجلین تسنیہ تو یا رجلین منصوب ہے تو اور مضاف جیسے جب میں نے پہلے مثال لکھی تھی یا غلام سعید غلامہ منصوب تھا نہیں تھا اور شبہ مضاف یا طالع جبلا تو ایسی صورت میں پھر منصوب کیا ہوگا؟ منصوبی. ٹھیک ہے. مضاف تو آپ جانتے ہیں کہ دو اسم ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافت دے دی. لیکن شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف جیسا کہلاتا ہے. ہر وہ دو چیزیں جن میں
آپس میں یا تو عمل کی وجہ سے ایک کے دوسرے میں عمل کرنے کی وجہ سے خاص ارتباط پیدا ہو جائے تو یہ شبہ مضاف تو نہیں ہے، ارتباط پھر ارتباط ایسا ہو جاتا ہے مضاف جیسا، جیسے یا تو بعد والے میں عمل کر رہے عمل ٹھیک ہے، جیسے اس میں فاعل جو ہے وہ اس میں فاعل میں عمل کرتا ہے، اس میں فاعل مفعول میں بھی عمل کرتا ہے، مفعول میں بھی مثال کے طور پر میں کہوں یا طالعا جبلا، طالعا کیا ہے اس میں فاعل تھا نا، منصوبے یا کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کا ایک فاعل ہوتا ہے مفعول بھی ہوتا ہے، اے چڑھنے والے، وہ فاعل کون ہے چڑھنے والا، اس کے اندر ہوا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا طالعا، لیکن پہاڑ کا ہے مفعول، اس کا جبلن یا طالع، اب یہ مفعول اس میں عمل کر رہا ہے نہیں، تو یہ دونوں جو ہے وہ شبہ یہ کیا کہلائے گا شبہ مضاف تو نہیں ہے لیکن ان کا ارتباط گہرا ہو گیا عمل کی وجہ سے، تو اب اس طالع جبلن، تو ابھی دیکھیے یہ منصوب ہے نہیں طالع، یہ کیوں منصوب ہے منادہ ہونے کی وجہ سے، یہ کیوں منصوب ہے جبلن مفعول بہ، اس کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نہیں، لہذا یہ ہم نے پڑھ لیا، اب آپ عبارت دیکھ لیتے ہیں، یہ لکھ لیجئے گا مثالیں کتاب سے لکھیے گا، مثلا مفرد ہو جیسے مفرد معرفہ یا سعیدو یا سعیدانے یا سعیدونا مبنی ہے، یا سعید ضمے پہ مبنی، سعیدانے تسنیہ الف پہ مبنی، یا سعیدانے یا سعیدونا واو پہ مبنی لیکن محل منصوب ہی رہیں گے مفعول بہ کی بنا پر، ٹھیک ہے، نکرہ مقصودہ یا رجلو یا غلامو، یعنی مقصود ہے تو یا احمد ہے یا غلاموں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے غلاموں کہا یا غلامانے ہے دو غلاموں یا لیکن نقرہ غیر مقصودہ ہے تو یا رجلن خذبیدی یا غلام سعید یا طالعا جبلا تو منصوب ہوگا، سمجھ میں آ گیا یہ، آپ ذرا اس پہ آ جائیے کاہے پہ جلدی سے عبارت دیکھ کے بات کو تمام کرتے ہیں، وقت کم تھا، آئیے منادا وہ دیکھیے پہلے اس کی جی منادا کی وہ دیکھیے اقسام، بس آپ المنادا، منادا یعنی جسے ندا دی جائے، اب آپ دیکھیے منادا جی منادا کہتے ہیں وہ اس میں منصوب ہے جس کو ادات ندا کے ذریعے سے بلایا جائے پکارا جائے، آئیے ما هو المنادا، پہلا سوال کا ہم نے جواب دیا، منادا ایک ایسا اس میں منصوب ہے جس کو ادات ندا کے ذریعے سے مخاطب کیا جائے یعنی اسے پکارا جائے، کم ہے حروف الندائی، حروف ندا کتنے ہیں بتایا ساتھ ہے، یا ہے آیا حیا اے وا وغیرہ، اب کم نوعان المنادا، منادا کی کتنی قسمیں ہیں ظاہرا دیکھیں گا مفرد مضاف شبہ مضاف تین ہیں، خود مفرد کی بن جاتی ہیں صحیح ہے نہیں، معرفہ نکرہ اور نکرے کی بھی دو مقصودہ غیر کم نوعان المنادا، اب منادا ابھی کہہ رہے ما ہوا حکم منادا المفرد، منادا مفرد کا کیا حکم ہے، معرفہ ہے تو مبنی بر علامت رفع، نکرہ مقصودہ ہے تب بھی مبنی بر علامت رفع، اور اگر غیر مقصودہ ہے تو منصوب، ما هو المنادى والمضاف والمشبہ به، مضاف اور شبہ مضاف منادى کا کیا حکم ہے منصوب ہے نہیں، یہ اہم 4-5 سوال کے ہم نے جواب دیے، اب یہاں پر دیکھیں کیف یتوصل الى نداء المفعول بالف لام، وہ ندا جس پر الف لام لگا ہو تو ہر کیسے کیا ہوگا، کیا کیسے وصل کیا جائے گا جی، اللہ تو ہم کہیں گے یا اللہ تو میں تو لگ جائے گا نارملی یا اللہ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا الف لام لگوالا منادہ بنانا چاہو تو آپ کو ایھا مذکر کے لیے ایتھا مؤنث کے لیے لگانا پڑے گا، یا رجلو کہہ دیجئے تو نارمل ہے، لیکن الف لام اگر ہے الرجل تو غلام علی کیسے کریں گے یا ایھا الرجل یا ایھا الناس، الناس تھا تو ایھا لگانا پڑے گا، اور عورتیں ہیں تو مؤنث ہے تو ایتھا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، کم وجن للمنادى المضاف الى یا المتکلم، وہ مضاف جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں کتنی صورتیں جائز ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ